ہماری میڈیکل لینگویج میں کہا جاتا ہے کہ پریگنینسی از اے بیگ آف ڈیزیز. 30 سال سے کم عمر کی بچی 1 سال تک بغیر کسی پروٹیکشن کے آپس میں ملتے ہیں میاں بیوی اور ان کے یہاں حمل نہیں ٹھہرتا تو اس کو ہم کہیں گے کہ وہ بانجھ پن. دیکھنے میں آیا کہ 50% مردوں کے اندر تولیدی خرابیاں ہوتی ہیں جس کی وجہ سے وہ عورتیں جو ہیں وہ پریگننٹ نہیں ہو سکتی. تب ہم ان کو کہتے ہیں کہ جی اپنے ہسبینڈ کو لے کے آئیے ہمارے پاس، اور جو کہ ریلیکٹنٹ ہوتے ہیں اس بات پہ کہ کہیں اس چیز کے اوپر ہم پر الزام نہ لگ جائے کہ ہم نامرد ہیں. یہ ایک ایسی چیز بھی ہوتی ہے، میں نے یہ بھی دیکھا ہے کہ مرد اپنا ٹیسٹ نہیں کرائے گا مگر وہ دوسری یا تیسری شادی ضرور کر لیتا ہے. ہیلدی میں اور موٹاپے میں فرق ہوتا ہے. وزن کا تعلق حمل کی صحت سے نہیں ہے. پہلی دفعہ سی سیکشن ہو گیا تو اگلے چاہے آپ کے دوسرا بچہ ہو، تیسرا بچہ ہو، چوتھا بچہ ہو، آپ کے اوپر سی سیکشن جو ہے وہ فرض ہو جاتا ہے. کتنی سچائی ہے اس بات کے اندر؟ اس سوسائٹی کا چنک ایسا ہے جو کہ یہ کرتے ہیں، اور میں اس سے ڈینائی نہیں کرتا، انکار نہیں کرتا کہ ایسا نہیں ہے. اکثر بچیاں یہی کہتے ہیں کہ ہمارا سیکشن کریں، ہمیں بے ہوش کر کے بچہ نکال لیں تاکہ ہمیں تکلیف نہ ہو. دیکھیں میرا تو خیال ہے کہ جو جمی ایکسرسائز کرتے ہیں وہ صحت مند ہوتے ہیں، ان کی پریگننسی زیادہ سیف اور زیادہ آسان ہوتی ہے. جو دیسی ٹوٹکے ہیں وہ بھی ہم ان کو اگنور نہیں کر سکتے. بزرگوں کے آزمودہ ہوتے ہیں اور انہوں نے کسی وجہ سے ہی اس کو پروموٹ کرتے ہیں. اس کی باڈی کے اندر بھی ایسی بہت سارے کیمیکل سٹریس کے طور پہ بنیں گے جو کہ اس کے حمل کو مس کیریج کر دیں گے یا اس کا ایبورشن ہو سکتا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں مدثر سپیکس پوڈ کاسٹ اور امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے. ناظرین، آج کی جو پوڈ کاسٹ ہے وہ نیولی ویڈ جو لڑکیاں ہیں ان کے لیے انتہائی اہم ہونے والی ہے، کیونکہ آج کی اس ویڈیو میں ہم خصوصی طور پہ یہ ڈسکس کریں گے کہ پری پریگنینسی جو متس ہوتی ہیں، جو مسکنسیپشنز ہوتی ہیں، جس میں بہت ساری خواتین کو بہت سارے مسئلے مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے. جیسا کہ اگر لڑکی کی صحت جو ہے وہ دبلی پتلی ہے تو وہ ماں نہیں بن سکتی ہے. اس کے علاوہ جو لڑکی کی ایک تولیدی صحت ہوتی ہے اس کے اوپر بہت سارے سوالات اٹھائے جاتے ہیں. اور اس کے علاوہ سی سیکشن کے حوالے سے خصوصی طور پہ بات کریں گے کہ اگر پہلی دفعہ کسی لڑکی کا سی سیکشن ہوتا ہے تو کیا ہر دفعہ اس کی ڈلیوری کے لیے جو ہے وہ سی سیکشن ہی ہوگا یا پھر یہ ایک بہت بڑی مت ہے. اس پر تفصیل سے بات کرنے کے لیے میرے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر حریم شہزاد صاحب. ان سے جانیں گے کہ ان تمام امور کو کس طریقے سے لڑکیاں فیس کر سکتی ہیں، کس طریقے سے ان مسائل سے بچا جا سکتا ہے. سر تھینک یو سو مچ آپ کے ٹائم کا. بہت شکریہ. سب سے پہلا سوال بنیادی طور پہ اگر ہم بات کریں تو فرسٹ پریگنینسی کے حوالے سے خواتین میں یہ ایک تاثر دیا جاتا ہے کہ پہلی پریگنینسی ہے، آپ اس کو اس طریقے سے سیریس نہ لیں. لیکن کیا ہوتا ہے کہ وہ اتنا اپنا میڈیکل ٹیسٹ ہم کہہ لیں وہ نہیں کرواتی ہیں، اور اس کے علاوہ جو ایک پری کنسیپشن ایک کاؤنسلنگ ہوتی ہے خصوصی طور پہ اس کے اوپر جو ہے وہ زیادہ کہہ لیں کہ اس طریقے سے عمل نہیں کیا جاتا. تو یہ بتائیے گا کہ پری کنسیپشن جو ایک کاؤنسلنگ ہے کتنی اہم ہے خاص طور پہ لڑکیوں کے لیے؟ بہت شکریہ مدثر. السلام علیکم ناظرین. یورپ میں ترقی یافتہ ملکوں اور برصغیر پاک و ہند کے لوگوں میں یہ فرق ہے کہ پریگنینسی کو ہم ایک بہت ہی عام چیز سمجھ کے لیتے ہیں، عموماً ایسے سمجھا جاتا ہے، مگر بالخصوص یہ عام چیز نہیں ہے. صحیح. جب بچی پہلی دفعہ شادی کے بعد اپنی پریگننٹ ہوتی ہے تو وہ ایک پورے مراحل سے گزرتی ہے. ہماری میڈیکل لینگویج میں کہا جاتا ہے کہ پریگنینسی از اے بیگ آف ڈیزیز، یعنی کہ یہ ایک بیماریوں کا پورا تھیلا ہے جو کہ عورت مختلف طریقے سے اس میں سے گزرتی ہے، اس پروسیس میں سے گزرتی ہے. ایک کنسیپٹ ہے جس کو ہم کہتے ہیں پری کنسیپشن کاؤنسلنگ. اس کاؤنسلنگ کے اندر بچی کو جو پہلی دفعہ پریگننٹ ہوتی ہے یہ بتایا جاتا ہے کہ اس پریگننسی میں اس پریگننسی کو اس نے لے کے کیسے چلنا ہے، اپنی صحت کا خیال کیسے کرنا ہے، اپنے ہونے والے بچے کی صحت کا خیال کیسے کرنا ہے، کن کن چیزوں کا دھیان رکھنا ہے کہ پریگننسی میں مشکلات نہ آئیں، تو جو کہ ہمارے پاکستان میں نہیں ہے اور ہونی چاہیے. اگر یہ چیز ہو تو پاکستان میں جو اس وقت تناسب ہے کہ بہت سارے بچیاں پہلی پریگننسی کے دوران کمپلیکیشنز کا شکار ہوتی ہیں اور بچے بھی جو پیدا ہوتے ہیں وہ بھی، ان چیزوں سے بچا جا سکتا ہے اگر ہم پری کنسیپشن میں بچوں کو بتا دیں، خواتین کو بتا دیں کہ آپ ان مراحل سے گزریں گی اور اس مرحلے سے آپ نے ایسے گزرنا ہے.
صحیح. تو وہ کبھی بھی اس چیز کو مشکلات میں نہیں جائیں گے. یہ آپ کہہ لیں کہ گورنمنٹ سطح کے اوپر ایسا ہونا چاہیے یا پھر جو عام گلی محلے ہیں وہاں پہ جو کلینکس ہیں جو ان لوگوں کو ٹریٹ کر رہے ہیں اس سیٹ اپ کے اوپر بھی اس چیز کو لانے کی ضرورت ہے؟ دیکھیے گورنمنٹ کی سطح پہ گورنمنٹ ایسی سہولیات پرووائڈ کرتی ہے. صحیح. بی ایچ یو سے لے کر ٹرشری کیئر ہاسپٹلس کے اندر یہ چیزیں موجود ہوتی ہیں جس کو ہم کہتے ہیں کاؤنسلنگ کے حساب سے, اور مگر ہماری جو عوام ہے اس کے اندر اس کی اویئرنیس نہیں ہے. وہ اس چیز کو گھر کی بڑی بوڑھیاں جو ہوتی ہیں وہ اس کو لے کر چلتی ہیں, یا جو محلے کی دائیاں ہوتی ہیں جن کو بیسکس تو یہ پتہ ہوتا ہے کہ دردوں میں ہم نے مالش کیسے کرنی ہے یا عورت کو کیا کرنا ہے, مگر اس عورت کو کون سی ویکسینیشن چاہیے, کیا خوراک چاہیے, کیا سپلیمنٹس چاہیے, اس کا ان کو نالج نہیں ہوتا. تو عموماً جو کمپلیکیشن آتی ہیں وہ اسی چیز میں آتی ہیں کہ ایسی خطرناک بیماریاں جن کے بچاؤ ویکسینیشن سے ممکن تھا وہ انہوں نے اس چیز کو نہیں لیا اور وہ اس کا شکار ہوتی ہیں, یا اپنی خوراک میں وہ پراپر خوراک نہیں کھا سکتی کیونکہ عام خوراک میں اور ایک پریگننٹ عورت کی خوراک میں فرق ہے. بالکل ڈیفینیٹلی. تو وہ اگر وہ اس طرح کی خوراک نہیں لیں گی تو ان کے بچے بھی صحت مند نہیں ہوتے اور وہ خواتین بھی بیماری کا شکار ہوتی ہیں. اچھا سر, ایک اور آپ نے بھی نوٹ کیا ہوگا ہماری سوسائٹی کے اندر جو ہے وہ بڑی ایک کامن متھ ہے کہ یوزلی تو لڑکی کو ہی ہر طرح کے اس کے جو ہے وہ آپ کہہ لیں کہ اگر پریگنینسی نہیں ہو رہی ہے تو اس کو مورد الزام ٹھہرایا جاتا ہے کہ آپ کے اندر بھی کوئی مسئلے مسائل ہو سکتے ہیں. عمومی طور پہ لڑکے کو اس طریقے سے ٹریٹ نہیں کیا جاتا ہے, لیکن زیادہ پریشر فیس کرنا پڑتا ہے وہ لڑکی کو کرنا پڑتا ہے. ایون کہ اس کے اوپر جو ہے وہ ایک بانجھ پن کا ٹیگ لگا دیا جاتا ہے کہ اگر شادی کے چند مہینوں بعد 5 6 7 8 مہینوں کے بعد اگر وہ پریگننٹ نہیں ہوتی ہے تو اس کو بانجھ کنسیڈر کیا جاتا ہے. یہ کتنا خطرناک ہے اور لڑکی کی ہیلتھ اس سے کس طریقے سے متاثر ہوتی ہے؟ دیکھیں مدثر, بانجھ پن کی تعریف ہماری میڈیکل میں یہ ہے کہ اگر 30 سال سے کم عمر کی بچی 1 سال تک بغیر کسی پروٹیکشن کے آپس میں ملتے ہیں میاں بیوی اور ان کے یہاں حمل نہیں ٹھہرتا تو اس کو ہم کہیں گے کہ وہ بانجھ پن ہے. 30 سال سے کم عمر کی, ٹھیک ہے. اور اگر 30 سال سے زیادہ عمر کی بچی ہو تو اس کو 6 مہینے کا ٹائم دیا جاتا ہے کہ اس نے ان پروٹیکٹڈ میٹنگ کی ہے, یعنی کہ ملے ہیں, اور اس کے بعد اگر ان کے ہاں حمل نہیں ٹھہرا تو اس کو ہم بانجھ پن کہتے ہیں. صحیح. رہ گئی بات کہ صرف عورت کو مورد الزام ٹھہرایا جاتا ہے تو وہ بھی غلط ہے, کیونکہ ہمارے دیکھنے میں آیا کہ 50% مردوں کے اندر تولیدی خرابیاں ہوتی ہیں جس کی وجہ سے وہ عورتیں جو ہیں وہ پریگننٹ نہیں ہو سکتی. صحیح. میرے پاس بہت سارے مریض آتے ہیں, ان کو ہم چیک اپ کراتے ہیں اور عموماً جو ہے وہ خواتین اکیلی آتی ہیں اپنی ساس کے ساتھ. جب ہم الٹرا ساؤنڈ اور سارے ٹیسٹ ان کے ہارمونس کے کرواتے ہیں تو وہ پرفیکٹلی نارمل ہوتی ہیں. تب ہم ان کو کہتے ہیں کہ جی اپنے ہسبینڈ کو لے کے آئیے ہمارے پاس, اور جو کہ ریلیکٹنٹ ہوتے ہیں اس بات پہ کہ کہیں اس چیز کے اوپر ہم پر الزام نہ لگ جائے کہ ہم نامرد ہیں. یہ جو ایک نامرد کا لفظ ہمارے یہاں عام کہا جاتا ہے, تو اس وجہ سے وہ ڈرتے ہوئے ہمارے پاس نہیں آتے. مگر جو تھوڑے بہت تعلیم یافتہ یا سمجھ بوجھ رکھتے ہیں مرد, وہ پھر ہمارے پاس آتے ہیں تو ہم ان کا ٹیسٹ کراتے ہیں. تو عموماً نکلتا یہی ہے کہ جو خرابی ہوتی ہے وہ مرد کے اندر موجود ہوتی ہے. تو 50% کے تناسب سے اگر دیکھا جائے تو اکیلی عورت کو ہم مورد الزام نہیں ٹھہرا سکتے. اب لیکن یہ میں اس لیے اس بات کو لے کے چل رہا تھا کہ یوزلی ایسا ہی ہوتا ہے, جیسے آپ نے اپنی بات میں بھی یہی کہا کہ زیادہ تر آپ کے پاس جو ہے وہ لڑکیاں آتی ہیں, خواتین آتی ہیں اور اپنی ساس کے ساتھ آتی ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کو کہیں نہ کہیں پریشر فیس کرنا پڑ رہا ہوتا ہے گھر کے اندر کہ بھئی ہم اس کو جا کے چیک اپ کروائیں, آپ کے اندر کوئی مسئلہ ہوگا. تو اس کے بعد تو مرد جو ہے وہ کہیں نہ کہیں اپنے آپ کو ایک, جیسے آپ نے کہا, اسی ٹیگ سے بچنے کے لیے اپنی صحت کے اوپر جو ہے وہ اس طریقے سے نہیں بات کرتے ہیں. دیکھیں مدثر, ہمارا میل ڈومیننٹ سوسائٹی بالکل ایسی, اور اس سوسائٹی کے اندر کبھی بھی ہم جو ہے ہمارے مردوں نے اپنے اوپر کوئی الزام نہیں لینا ہوتا, اور عموماً ہم جو ہمارے ڈپینڈنٹس ہوتے ہیں انہی کے اوپر ہم رکھتے ہیں ساری چیزیں. تو یہ ایک ایسی چیز بھی ہوتی ہے, میں نے یہ بھی دیکھا ہے کہ مرد اپنا ٹیسٹ نہیں کرائے گا مگر وہ دوسری یا تیسری شادی ضرور کر لیتا ہے, اور وہی جو گھر کی بڑی خاتون ہوتی ہیں وہ اسی مرد کی دوسری یا تیسری شادی کرواتی ہیں مگر اس کے ٹیسٹ نہیں کرواتی ہیں. تو یہ ہمارے معاشرے کا المیہ بھی ہے, اور یہ الٹریسی بھی ہے, اور لیک آف نالج بھی ہے ان چیزوں کے بارے میں. تو عموماً میں یہی سمجھتا ہوں کہ آپ جیسے لوگ
جب یہ پروگرام کرتے ہیں تو یہ ان لوگوں کے لیے بہت ضروری ہے دیکھنا جو ان چیزوں کو نہیں سمجھتے اور وہ اپنی کم علمی سے یا بیوقوفی سے اس طرح کی کر جاتے ہیں جس سے کسی کی بھی زندگی جو ہے وہ برباد ہو جاتی ہے. بالکل صحیح ہے. اور وہ صاحبزادے جو ہیں وہ اپنا اس سے بچنے کے لیے 2-3 جب شادیاں کرتے ہیں تو ڈیفینیٹلی 2-3 خواتین کی زندگی کے ساتھ وہ کھیلنے جا رہے ہوتے ہیں, جو کہ ہماری سوسائٹی کے اندر زیادہ ایک جو پریشر ہے وہ ڈیفینیٹلی خاتون کو جو ہے وہ سامنا کرنا پڑتا ہے. دوسری یا تیسری شادی کے بعد ان کو تھوڑی سی عقل آتی ہے اور پھر وہ جا کے ٹیسٹ بھی کرواتے ہیں اور پھر وہ دوائی بھی لیتے ہیں, اور دوسری اور تیسری شادی میں وہ جب کامیاب ہو جاتے ہیں تو وہ ایک ثابت کرنے میں, بلکہ یہ ثابت کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں کہ خرابی اس عورت میں تھی, ہمارے میں نہیں تھی, کیونکہ اس سے بچہ ہمارا ہو گیا ہے. بٹ وہ ایک پورا ایک پروسیجر چل جاتا ہے جس کے اندر وہ پہلی جو بچی تھی جو بالکل ٹھیک ٹھاک تھی اور دوسری بھی ٹھیک ہی تھی, مگر اس مرد نے پہلے پہ ٹریٹمنٹ نہیں کی, دوسرے پہ ٹریٹمنٹ کی اور اس کو رزلٹ مل گیا. خیر اس چیز کے بارے میں تو یہی ہے کہ ہم یہی دیکھتے ہیں کہ اگر ہمارے پاس پیشنٹ آئیں, میری ہمیشہ یہ کوشش ہوتی ہے کہ میں مرد اور عورت دونوں کو بلا کے ان کی ٹیسٹ کروا کے دیکھوں, جس کی بھی خرابی ہے اس کی ٹریٹ کی جائے. پھر صحیح ہے. ایک اور سر بڑا ہی انتہائی اہم بلکہ میں کہوں گا کہ کویشچن ہے کہ لڑکی جو کہ ایک دبلی پتلی صحت کی کہہ لیں کہ نارمل صحت ہے اس کی, اس طریقے سے ہیلدی نہیں ہے دیکھنے میں, اس طریقے سے آپ کہہ لیں کہ اس کے جسم کے اوپر اس طریقے سے گوشت نہیں ہے, تو یہ بھی تاثر دیا جاتا ہے کہ لڑکی کی جو صحت ہے اگر وہ جتنی دبلی پتلی ہوگی اس کو ایشوز ہوں گے کنسیو کرنے میں. ٹھیک ہے, اس بات میں کتنی صداقت ہے؟ کیا پریگنینسی کے لیے اس کو کنسیو کرنے کے لیے عورت کا صحت مند ہونا تو ڈیفینیٹلی ضروری ہے, لیکن کیا جو کم کہہ لیں کہ جو دبلی پتلی لڑکیاں ہوتی ہیں ان کو مسئلے مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے کمپیریٹیولی وہ لڑکی جو کہ دیکھنے میں ایک آپ تھوڑی سی ہیلتھی نظر آ رہی ہوتی ہے, موٹی نظر آ رہی ہوتی ہے؟ دیکھیں ہیلدی میں اور موٹاپے میں فرق ہوتا ہے. ٹھیک ہے, وزن کا تعلق حمل کی صحت سے نہیں ہے. صحیح. دبلی پتلی بچیوں کے بچے بھی بہت صحت مند ہوتے ہیں اور بہت موٹی خواتین کے بچے عموماً ہم نے دیکھا ہے کسی نہ کسی بیماری کا شکار ہوتے ہیں. تو وزن اس میں کوئی بھی نہیں ہے. ہر قسم کی خاتون اصل میں جو چیز ہے وہ اس کی صحت ہے. ہیلدی ایک ڈفرینٹ چیز ہے اور تھن لین ہونا یا فیٹ یا چبی ہونا یا موٹا ہونا یہ ایک ڈفرینٹ چیز ہے. تو اس چیز میں کنسیڈر ہم یہی کریں گے کہ خاتون یا بچی ہیلدی ہونی چاہیے. اچھا سر, سی سیکشن اور ڈیلیوری کے اندر خصوصی طور پہ ہمیں بڑا ہماری سوسائٹی کے اندر بہت کامن میتھ ہے کہ بھئی اگر کسی لڑکی کا پہلی دفعہ سی سیکشن ہو گیا تو اگلے چاہے آپ کے دوسرا بچہ ہو, تیسرا بچہ ہو, چوتھا بچہ ہو, آپ کے اوپر سی سیکشن جو ہے وہ فرض ہو جاتا ہے. کتنی سچائی ہے اس بات کے اندر؟ دیکھیں اس میں سچائی بھی ہے اور نہیں بھی ہے. ایک اسٹڈی ہے جو ترقی یافتہ ملکوں میں ہوئی, اس کا نام ہے ویڈیک اسٹڈی. اس کے اندر ویجائنل ڈیلیوری آفٹر سی سیکشن. صحیح. تو ویجائنل ڈیلیوری یا جس کو ہم کہیں گے نارمل ڈیلیوری, یہ کوائٹ نارمل ہے, ہو سکتی ہے سی سیکشن کے بعد, مگر اس کے اندر جو قباحت ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں وقفہ نہیں رکھا جاتا. اگر آپ بچہ ابھی 9 ماہ کا ہے اور پھر آپ دوبارہ پریگننٹ ہو گئے ہیں یا بچہ 1 سال سے کم عمر کا اور ماں پریگننٹ دوبارہ ہو چکی ہے, تو پچھلے سی سیکشن کے جو سکار ہوتے ہیں یا زخم ہوتا ہے وہ اتنے پراپر طریقے سے مضبوط نہیں ہوا ہوتا کہ وہ نارمل ڈیلیوری کے وقت کے کنٹریکشنز کو سہ سکے. تو اس میں کمپلیکیشن ہونے کا ڈر ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو اس کے لیے پھر یہی ہوتا ہے کہ اگر آپ وقفہ مناسب رکھیں گے 2 بچوں کے درمیان, جو کہ ہماری منصوبہ بندی والے اور یہ سب کہتے ہیں کہ آپ 2 بچوں کے درمیان وقفہ رکھیں, تو وقفہ اگر اچھا ہو تو آپ سی سیکشن کے بعد نارمل ڈیلیوری ہو سکتی ہے. مگر عموماً دیکھنے کو اس لیے بھی یہ آتا ہے کہ جو ہمارے چھوٹے ہسپتال اور اس طرح کی جگہیں ہوتی ہیں وہاں پر سی سیکشن کو اس لیے پروموٹ کیا جاتا ہے کہ وہ ایک تو کوئک چیز ہوتی ہے. اگر نارمل ڈیلیوری ہوگی تو اس کے لیے پورا ویٹ کرنا پڑتا ہے 7-8 گھنٹے, اگر کیونکہ وہ ایک پورا پروسیس ہے, اس میں وہ چلے گا تو اس کے بعد بچہ باہر آئے گا. تو عموماً ٹائم بچانے کے لیے وہ سی سیکشن کرتے ہیں, پیسے بھی زیادہ ہیں اور ٹائم بھی کم لگتا ہے. یہ اس بات میں میرا اگلا سوال بھی بالکل یہی تھا کہ
بہت تاثر دیا جاتا ہے. زیادہ ایسا مت پوچھیے گا کہ ڈاکٹر میرے خلاف ہو جائے. دیکھیں ایک ریالٹی ہے جو کہ بہت سارے کامن جو لیب ہیں نا ان کا ایک مائنڈ سیٹ بن چکا ہوا ہے کہ آج کے دن کے اندر اگر کسی اسپتال کے اندر نارمل ڈلیوری ہو سکتی ہوتی ہے 9 ماہ تک ڈاکٹر جو ہے ان کو ریکمینڈ کرتے رہتے ہیں کہ آپ بھائی آپ کی نارمل ڈلیوری ہے نارمل، لیکن جب وہ جاتے ہیں ڈلیوری کے لیے آن سپورٹ پیشنٹ کو اتنا ڈرا دیا جاتا ہے کہ بھائی آپ کے بچے نے پوٹی کر دی ہے، آپ کے بچے کی دھڑکن جو ہے وہ اس طریقے سے پراپر نہیں آ رہی ہے، ہمیں فوری طور پہ سی سیکشن کے اوپر جانا پڑتا ہے. تو آن سپورٹ آ کے اس طرح کا ڈیسیجن اور ان کے جو وہ پیشنٹ آ رہا ہوتا ہے ان کے مائنڈ سیٹ میں ہوتا ہے کہ یہ صرف اور صرف پیسے بنانے کے لیے جو ہے وہ سی سیکشن کی طرف جاتے ہیں، ادروائز ایک نارمل ڈلیوری جو ہے وہ ان کی ہو سکتی تھی. تو اس طرح کا تاثر دیا جاتا ہے. تو اس میں کیا یہ ایک اس سوسائٹی کا چنک ایسا ہے جو کہ یہ کرتے ہیں، اور میں اس سے ڈینائی نہیں کرتا، انکار نہیں کرتا کہ ایسا نہیں ہے، مگر اکثریت یہ ہوتا ہے کہ جس کی سی سیکشن کی بن رہی ہو تو اسی کو کہا جاتا ہے، عموماً نہیں کہا جاتا. دیکھیں جو بچہ ہے اس کو آج کے دور میں جو خواتین ہیں، جو بچیاں ہیں، ہم اگر دوسری طرف سے دیکھیں، تصویر کے دو رخ ہوتے ہیں، دوسرے رخ سے دیکھیں تو آج کل کی دور کی بچیاں وہ تکلیف سہتی بھی نہیں ہیں. اکثر بچیاں یہی کہتی ہیں کہ ہمارا سیکشن کریں، ہمیں بے ہوش کر کے بچہ نکال لیں تاکہ ہمیں تکلیف نہ ہو. کیونکہ اس چیز کو اب اس طرح لیا گیا ہے کہ ہمیں بس ٹیکا لگے گا، ہم سو جائیں گے، جب اٹھیں گے ہماری گود میں بچہ ہوگا، تو ہمیں اس پورے پروسیس میں سے گزرنا نہیں پڑے گا جس سے ہماری مائیں گزری ہیں. تو وہ تصویر کا دوسرا رخ یہ ہے کہ لوگ خود بھی ڈیمانڈ کرتے ہیں. صحیح ہے، ٹھیک ہے. اب اسپائنل انجیکشنز بھی ہوتے ہیں، بے ہوشی والے بھی ہوتے ہیں، تو اکثر لوگوں کی یہ بھی ڈیمانڈ ہوتی ہے کہ آپ مکمل بے ہوش کر کے ہمارا بچہ پیدا کریں. تو یہ وائس ورسا ہے، دونوں طرف سے چیزیں ہیں، مکس ہے، یہ مطلب ہوتا ہے. صحیح. یہ بھی اس میں بھی غلط بات نہیں ہے کہ پیسوں کے لیے کیا جاتا ہے. پیسوں کے لیے کون کچھ نہیں کرتا؟ ڈیفینیٹلی. تو اس چیز کو تو ٹھیک ہے. بہرحال صحت کے شعبے میں اتنا آپ نہیں کہہ سکتے کہ پیسوں کے لیے کیا جائے، کیونکہ ہماری جو فیلڈ ہے اس میں ہم ہر چیز پیسوں کے لیے نہیں کر سکتے. تو ڈاکٹر نے فیصلہ کرنا ہوتا ہے، ڈاکٹر اس وقت ڈیسائیڈ کر رہا ہوتا ہے کہ پیشنٹ کی کنڈیشن کیا ہے، اور اس کے مطابق اس نے دیکھنا ہے کہ نارمل ہو سکتا ہے، سیکشن ہوگا یا کوئی اور پروسیجر ہوگا. تو اس کو ہم چیلنج نہیں کر سکتے. کہ باقی رہ گئی جو آپ کی بات ہے کہ پیسوں کے لیے، یا وہ ہمیشہ ٹروتھ نہیں ہوتا، کچھ ہوں گے، مطلب مکس ہے ہر چیز، مگر عموماً نہیں ہے ایسا. میں نے ایسے نہیں دیکھا کہ ڈاکٹر کو اس طرح کا فیصلہ کرے، اور جو ڈیسیجن اس وقت کا ہوتا ہے وہ اسی وقت کا ہی ہوتا ہے. ڈاکٹر نے، اینستھیٹسٹ نے، گائنیکالوجسٹ نے وہ دیکھ کے اس کے مطابق فیصلہ کرنا. صحیح. اچھا سر، ایک جو لڑکیاں ایک سیگمنٹ ہے جو کہ سپورٹس سے تعلق رکھتی ہیں، جو جم کرتی ہیں، جو کہ ایتھلیٹس ہوتی ہیں، ان کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ جو خصوصی طور پہ جو ایکسرسائز کرنے والے اب کہہ لیں کہ مرد اور خواتین ہیں، ان کے ہاں پریگنینسی کے چانسز جو ہیں وہ کم ہوتے ہیں. ان کی آپ کہہ لیں کہ ایکسرسائز کی وجہ سے وہ جو مسکولر چیزیں استعمال کر رہے ہوتے ہیں، اس کی وجہ سے جو وہ پروٹینز لے رہے ہوتے ہیں، اس کی وجہ سے بہت ساری جو بھی آپ سمجھتے ہیں اس کی وجوہات ہو سکتی ہے. لیکن سوال یہ ہے کہ کیا اس بات کے اندر صداقت ہے کسی طرح کی کہ لڑکیوں کے اندر پریگنینسی میں جو آپ کہہ لیں کہ مسئلے مسائل ہیں وہ زیادہ ہوتے ہیں کمپیریٹیولی وہ لڑکیاں جو کہ جم یا ایکسرسائز نہیں کرتے ہیں؟ دیکھیں، میرا تو خیال ہے کہ جو جم یا ایکسرسائز کرتے ہیں وہ صحت مند ہوتے ہیں. ان کی پریگنینسی زیادہ سیف اور زیادہ آسان ہوتی ہے، کیونکہ جو لوگ سیڈنٹری لائف سٹائل یعنی کہ سست لائف سٹائل کے عادی ہوتے ہیں، ان کے ہاں الٹا اس چیز کا ہوتا ہے کہ وہ پریگنینسی کو لینے میں مختلف چیزوں کو برداشت نہیں کر سکتے. ان کی صحت اس طرح نہیں ہوتی. جو بندہ ایکسرسائز کرے گا اس کی باڈی کے اندر سٹریس نہیں ہوتا، اس کی باڈی کے اندر اس طرح کی پاور ہوتی ہے کہ وہ ہر قسم کی تکلیف کو یا ہر قسم کے ٹاسک کو پورا کر سکے. تو میرا خیال ہے کہ جو ایکسرسائز کرتے ہیں، بلکہ جو نئی اسٹڈیز ہوتی ہیں اس میں جو پریگنینسی کے اندر بھی ایکسرسائز کو پروموٹ کیا جاتا ہے کہ مختلف قسم کی ایکسرسائز کریں کہ پریگنینسی میں بچے کی صحت بھی اور ماں کی صحت بھی اس ایکسرسائز کی وجہ سے بہتر رہے. صحیح. اچھا سر، ایک اور بڑا اہم کوشچن ہے اس حوالے سے ڈسکشن پہ جو ابھی ہم کر رہے ہیں. ایک تو یہ کہ دیسی ٹوٹکے جو ان سے ہیں
اس کا بہت زیادہ رجحان ہے ہمارے یہاں. اگر کسی کی پریگنینسی نہیں ہو رہی ہے اور خاص طور پہ ایسا کپل جو کہ ابھی جن کی نئی شادی ہوئی ہے تو ان کو مختلف دیسی ٹوٹکے جو ہے وہ دیے جاتے ہیں کہ وہ جلدی سے اس کو کنسیو کریں. ایک تو یہ دیسی ٹوٹکوں کا، اور دوسری طرف اگر ہم سپلیمنٹس کی بات کریں تو ان دونوں میں سے کس چیز کو آپ زیادہ ریکمینڈ کرتے ہیں کہ آپ جو لڑکیاں ہیں وہ جلدی کنسیو کر سکتی ہیں؟ کون سی چیز ان کے لیے زیادہ فائدہ مند رہتی ہے؟ دیکھیں، میں نے شاید کبھی پہلے بھی آپ سے اس بات پہ ڈسکس کیا تھا کہ جو دیسی ٹوٹکے ہیں وہ بھی ہم ان کو اگنور نہیں کر سکتے. وہ ہمارے بزرگوں کے آزمودہ ہوتے ہیں اور انہوں نے کسی وجہ سے ہی اس کو پروموٹ کرتے ہیں. تو سپلیمنٹس تو ضروری ہوتے ہیں، وہ تو سائنٹیفکلی اپرووڈ چیزیں ہوتی ہیں. ٹھیک ہے. جس طرح فولک ایسڈ ہے، جس طرح آئرن ہے، کیلشیم ہے، اور اس طرح کی مختلف سپلیمنٹس ہیں جو کہ ماں اور بچے کی صحت کے لیے بہت ضروری ہیں. وہ تو مطلب سائنٹیفکلی پروون ہے. مگر جو دیسی ٹوٹکے ہیں کہ مختلف قسم کے ٹوٹکے بتائے جاتے ہیں، وہ بھی کسی نہ کسی حد تک مددگار ہوتی ہیں پریگنینسی کے اندر، کیونکہ اس میں یہ ہوتا ہے کہ جو بزرگوں نے اس کو کیا، جن لوگوں نے کیا اس کو ہم سے پہلے والوں نے، تو انہوں نے ضرور اس کو فائدہ مند پایا، تو وہی آگے بتاتے ہیں اس کو. صحیح. یعنی کہ اگر کسی نے اس کو یوز کیا، اس کو اس کا کوئی پازیٹیو اگر فیڈ بیک مل گیا تو وہ آگے اس کو شفٹ کر دیتے ہیں کہ بھئی آپ نے بنتا ہی ایسے ایک سے دوسرے کی طرف، دوسرے سے تیسرے کی طرف. بنتا ہی ایسے ہے کہ اگر میں نے خدا کچھ ایسا کام کیا ہے جس سے مجھے فائدہ ہوا ہے، میں آپ کو بتاؤں گا. ورڈ آف ماؤتھ اس کو کہتے ہیں. اور ہمارے معاشرے میں جو رورل ایریاز ہیں ان کے اندر زیادہ تر ٹوٹکے ہی چلتے ہیں. اربن ایریاز میں کم ہے، رورل ایریاز میں بہت زیادہ. جہاں پہ اگر دیکھیں تو ہیلتھ کی جن کی فیسلٹیز جن علاقوں میں نہیں ہیں تو وہاں پر بھی آبویسلی بچے پیدا ہو رہے ہیں، وہاں پر بھی چیزیں جو ہے اس چیز کو دیکھ رہے ہیں. تو ایک اور اسی تناظر کے اندر انتہائی اہم سوال ہے، وہ یہ ہے کہ ایک تو ہسبینڈ وائف کا جو ایک ایموشنل ایک اٹیچمنٹ ہے، وہ کنسیو کرنے میں کتنا میٹر کرتی ہے. کہ کیا اگر عورت جو ہے وہ جذباتی طور پہ یا ایموشنلی آپ کہہ لیں اپنے ہسبینڈ سے سیٹسفائڈ ہے، یا اس کے اوپر کسی طریقے کا کوئی پریشر نہیں ہے، تو اس لڑکی کو کنسیو کرنے میں زیادہ فائدہ ہو سکتا ہے، آسانی ہو سکتی ہے، یا کمپیریٹیولی وہ لڑکی جو کہ ایک ڈپریسڈ ہے، جس کا مائنڈ جو ہے وہ ہر طرف ٹینشن سے بڑا رہتا ہے، وہ کسی بھی طرح کی ہو سکتی ہے. دونوں سینیریو میں کیا کس طریقے سے ریلیٹ کرتے ہیں آپ؟ دیکھیں، جذباتی طور پہ اگر میاں بیوی کی آپس میں ہم آہنگی نہیں ہے تو یہ ان کے رشتے میں تو درار ڈال سکتا ہے، مگر حمل سے اس کا تعلق نہیں ہے. کیونکہ بہت سارے عوامل ہیں اس میں. اگر عورت کسی طرح سے خوش نہیں ہے یا مرد کسی طرح سے اپنی بیوی سے خوش نہیں ہے تو وہ ان کا ایک رشتہ جو ہے وہ مضبوط نہیں ہوگا، اور وہ ان میں دوری کا باعث بن سکتا ہے. تو دوری ہوگی تو ظاہری بات حمل نہیں ہوگا. مگر حمل کے لیے یہ جذباتیت جو ہے یہ ایک فیکٹر ہو سکتا ہے، مگر یہ اس کا ٹوٹل اس کے اوپر اثر نہیں ہے. ہاں، اگر حمل ہو چکا ہے اور پھر اگر وہ لڑکی سٹریسڈ ہے. بالکل، میں اسی بات کی طرف لے کے آ رہا تھا کہ یہ سٹریسڈ کے بعد وہ اس کو مس کیریج، یا آپ کہہ لیں کہ ارادی طور پہ اگر وہ اس کو لے کر نہیں چلتی ہے تو پھر اس میں کس طریقے سے افیکٹ کرتی ہے؟ ایسے تو بالکل ہے. اگر لڑکی اس معاملے میں پرسکون نہیں ہے، مطمئن نہیں ہے، اور وہ اس کو لے کر نہیں چلنا چاہتی تو وہ 100 چیزیں آزمائے گی اس کو ختم کرنے کے لیے. یا پھر اگر وہ مسلسل سٹریسڈ ہے تو اس کی باڈی کے اندر بھی ایسی بہت سارے کیمیکل سٹریس کے طور پہ بنیں گے جو کہ اس کے حمل کو مس کیریج کر دیں گے، یا اس کا ایبورشن ہو سکتا ہے. اور ساتھ میں اگر وہ خاتون اس چیز کو سمجھتی ہے کہ اس تعلق کو زیادہ دیر نہیں نبھا سکے گی تو بھی یہ ان چیزوں کے لیے حمل کے لیے نقصان دہ ہوتا ہے. تو جذباتیت اہم ضرور ہے اور نفسیاتی طور پہ، مگر یہ ہے کہ یہ ٹوٹل اس کا رول نہیں ہے، باقی چیزیں بھی ہیں اس میں. اچھا سر، ابھی جو ایک سوال ہے وہ میں سمجھتا ہوں اس لیے کرنا ضروری ہے کیونکہ یہ اس کو تھوڑا سا کنٹروورشل وے میں ہمیں لوگ جو ہے وہ لے جاتے ہیں، لیکن بہرحال اس کی امپورٹنس جو ہے وہ اپنی جگہ بہت ضروری ہے. سوال یہ ہے کہ کہا یہ جاتا ہے کہ اگر لڑکی کو فرسٹ نائٹ شادی کی، اگر اس کو اگلے 2-3 دن کے اندر پریگنینسی نہیں ہوتی ہے اور اس کے بعد اس کے اوپر جو سوالات اٹھائے جاتے ہیں، اس کی نیت کے اوپر شک کیا جاتا ہے، اس کے کریکٹر کے اوپر شک کیا جاتا ہے، اور بھی بہت سارے مسئلے مسائل جو ہیں اس کو فیس کرنا پڑتے ہیں، تو
یہ تاثر کتنا غلط ہے، اور میڈیکلی کیا یہ اتنا جلدی پاسبل ہے کہ اگر آپ کی ایک رات پہلے شادی ہوئی ہے، ایک دو دن کے اندر آپ اس کو کنفرم کر لیں کہ آپ کی پریگننسی ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے؟ دیکھیے مدثر، یہ ایک بہت افسوسناک اور غیر اخلاقی سوچ ہے کہ شادی کی کچھ عرصے میں اگر لڑکی پریگننٹ نہیں ہوئی، کچھ عرصے میں تو نہیں ہو سکتی، وہ ظاہری بات ہے، اگر اس کو حمل ٹھہرا بھی ہے تو اس کا پتہ 1 سے 1.5 مہینے کے بعد نہیں پتہ لگے گا۔ اور دوسری بات ہے، اگر حمل نہیں بھی ہوا، جس طرح پہلے میں نے پروگرام کے شروع میں آپ کو بتایا کہ حمل اگر 1 سال تک نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، تب ہم اس کو کنسیڈر کریں گے کہ وہ بانجھ ہے، ٹھیک ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر شادی ہو گئی ہے اور اس کے بعد کم از کم آپ یہ سمجھیں کہ آپ کو 1.5 سے 2 مہینے کا ٹائم دینا چاہیے، جو گھر والے ہیں، جن کو بہت جلدی ہے کہ شادی سے ہوتے ہی فوراً ہاں وہ جو چاہتے ہیں ان کو کم از سے 1.5 سے 2 مہینے کا ان کو کم از کم ٹائم دینا چاہیے، تو پھر یہ چیز نارمل ہے۔ ادروائز تو یہ پھر سوچ بے وقوفانہ سوچ ہے۔ صحیح ہے۔ کیا کہا جا سکتا ہے؟ آخر میں کوئی میسج ان خواتین کے لیے جن کی شادی ابھی ریسنٹلی ہوئی ہے، یا پھر جو لڑکیاں جو ہیں وہ ابھی ان کی شادی پلان ہے، ان لڑکیوں کی پریگننسی کے حوالے سے، کنسیونگ کے حوالے سے کوئی اگر آپ مشورہ دینا چاہیں جو کہ ان کو پری پریگننسی کے اندر کنسیڈر کرنا پڑے گا، تو وہ اگر کوئی ہے تو پلیز شیئر کیجیے۔ جی، میں لازمی بتانا چاہوں گا ان بچیوں کے لیے کہ اگر آپ کی ابھی ریسنٹلی شادی ہوئی ہے تو لازمی طور پہ پریگننسی سے پہلے آپ کو بہت ساری چیزوں کا جاننا بہت ضروری ہے۔ آپ لازمی طور پہ کسی ڈاکٹر کو انگیج کریں اپنے ساتھ اور اس سے مشورہ لیں، نہ صرف اپنی خوراک کے بارے میں، اپنی صحت کے بارے میں، اپنی ویکسینیشن کے بارے میں، اپنے آنے والے بچے کی صحت کے بارے میں، اپنے کتنے وزٹس آپ کو گائنیکالوجسٹ کے پاس جانا چاہیے، الٹرا ساؤنڈ کروانا چاہیے، کون سے ٹیسٹ کروانے چاہیے، اور کس طرح اپنے بچے کو اپنی صحت کو لے کے چلنا چاہیے، جسمانی طور پہ بھی، نفسیاتی طور پہ بھی، یہ سب چیزیں بہت ضروری ہیں۔ اور میں چاہوں گا کہ آپ لوگ اس کو عقل مندی سے لے کے اگر چلیں گی تو انشاءاللہ آپ کا جو پوری پریگننسی ہے یہ اچھے طریقے سے گزرے گی اور آپ کا بچہ بھی صحت مند ہوگا۔ میری آپ کے لیے دعا ہے کہ آپ اس پروگرام سے کوئی فائدہ اٹھا سکیں۔ باقی اگر آپ کے کوئی کویسچن بھی ہیں کہ اس طرح کی چیز جاننا چاہتے ہیں پریگننسی کے حوالے سے، تو لازمی اس ایپیسوڈ کے نیچے آپ کویسچن پوچھ سکتے ہیں ہم سے، میں لازمی آپ کو جواب دوں گا۔ تھینک یو سو مچ سر۔ یو ویلکم جی، اللہ حافظ۔